محترم حاضرین، جیسا کہ ہمارے درمیان جو ہے ہندوستان کے کافی مشہور و معروف علماء کرام موجود ہیں، دل تو چاہتا ہے کہ ان کی تقاریر سنیں اور ان کے لیے کافی موقع دیں۔ ویسے کل کے بزم میں جو لوگ شریک تھے انہوں نے استفادہ کیا، لیکن وقت کی قلت کی وجہ سے جو ہے کوئی تقریری پروگرام جو ہے ہم نے ترتیب نہیں دیا ہے، ہم اس کے لیے معذرت خواہ ہیں۔ پھر بھی ہم جو ہے علماء کرام کے آنے کو جو ہے ہم فراموش نہیں کر سکتے ہیں، کچھ نہ کچھ ان سے استفادہ کرنا ضروری ہے۔ لہٰذا میں کچھ تاثراتی کلمات کے لیے ہمارے جو معزز مہمانان کرام تشریف فرما ہیں، میں ان میں سے چند کو جو ہے بس 3 سے 4 منٹ کے لیے میں معذرت کے ساتھ کہوں گا، 3 سے 4 منٹ کے لیے جو ہے کچھ تاثراتی کلمات ایک دم اختصار کے ساتھ پیش کریں، کیونکہ طالبات کے سفر بھی ہیں، بہت سارے مہمان جو ہے سفر کرنے والے ہیں، پروگرام جو ہے طول نہ پکڑے۔ تو میں 3 سے 4 منٹ تک کے لیے جو بھی مہمانان ہیں اسے گزارش کروں گا کہ تاثرات پیش کریں گے۔ سب سے پہلے میں فضیلت الشیخ جلال الدین قاسمی حفظہ اللہ کو درخواست کرتا ہوں کہ آپ آئیں اور کچھ تاثراتی کلمات پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات گرامی، یہ دین کے گلشن کو آپ ملاحظہ کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، اور اس کے پھولوں کو بھی آپ نے دیکھا۔ کبھی آپ نے سوچا کہ اس گلشن کی آبیاری کے لیے اور اس کو گلشن بنانے کے لیے اس کی بانیہ نے تکلیفوں اور مشقتوں کے کتنے مراحل طے کیے ہوں گے؟ یہ وہی شخص جان سکتا ہے جو باغبانی کے ہنر سے واقف ہو۔ جو باغبانی کرنا نہیں جانتا تو کیا معلوم گلشن کیا ہوتا ہے، پھول کیسے کھلتے ہیں، اس کی تراش خراش کیسی ہوتی ہے، ایک باغبان ہی بتا سکتا ہے۔ ہم لوگ احساس کر سکتے ہیں کہ اس جامعہ کی بانیہ نے اس گلشن کو اس مقام تک پہنچانے کے لیے کیا کیا قربانیاں نہ دی ہوں گی اور کن کن پریشانیوں سے نہ گزری ہوں گی۔ ذہنی پریشانی، قلبی تکالیف، جسمانی پریشانی۔ ابتدا میں بتایا جاتا ہے کہ باقاعدہ کنویں سے پانی نکال نکال کر کے طالبات کو پلانا، ان کے لیے کھانا بنانا، اس کے بعد ان کو تعلیم دینا، یہ جلدی سے سب کچھ نہیں ہوتا۔ یہ بہت ساری قربانیوں کا مطالبہ کرتا ہے اور ساری قربانیوں کا متقاضی ہے یہ سب معاملہ۔ اور آج دیکھ رہے ہیں کہ الحمدللہ یہ جامعہ اپنے درجے کمال تک پہنچ چکا ہے۔ میں نے بہت سارے نسواں مدارس دیکھے ہیں، مگر جو بات یہاں کے بچوں اور بچیوں میں جو دیکھا گیا، یہاں کی معلمات نے کتنی محنتیں ان کے اوپر کی ہیں، ان کے پیچھے جو ذہنیت ہے، انہوں نے اس کے لیے کیا کیا نہ سوچا ہوگا، ہم محسوس کر سکتے ہیں۔ ہم نے دیکھا ہے، ہم تو ہر جگہ جاتے رہتے ہیں، طلباء سے ملتے رہتے ہیں، طالبات کے مظاہرے ہمارے سامنے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اس جامعہ کی بات ہی کچھ اور ہے۔ الحمدللہ اس جامعہ کی بانیہ نے جس اخلاص کے ساتھ اس گلشن کی بنیاد رکھی تھی، یہ انہی کا اخلاص ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس اخلاص کی بدولت اس گلشن کو اس معیار تک پہنچایا۔ آج پوری دنیا اس گلشن کے نام سے واقف ہے، بانیہ کے نام سے واقف ہے، ان کی قربانیوں سے واقف ہے۔
میرا خیال یہ ہے کہ یہ 19واں سال ہے، اس میں فضیلت کی تعلیم ہے، عالمیت کورس ہے، اور داعیہ بنانے کا جو جذبہ ہے، میرا خیال ہے کسی اور مدرسے کے اندر یہ چیز نہیں پائی جاتی۔ ہم لوگوں کی پوری زندگی دعوت و تبلیغ کی راہ میں گزرتی ہے۔ ہم لوگ تو تقریر کا ہنر اس طرح جانتے ہیں کہ کوئی انگلی اس طرح کرے تو ہم سمجھ جاتے ہیں کہ مفہوم کیا ہوتا ہے، وہ اس طرح کرے تو ہم جانتے ہیں اس کا مفہوم کیا ہوتا ہے۔ بچیوں نے جس انداز سے اپنے پرفارمنس آپ کے سامنے دیے ہیں، پیش کیے ہیں، وہ انتہائی حیرت ناک، حیرت انگیز ہے۔ میرے پاس الفاظ نہیں ہیں کہ میں ان کے پرفارمنس کو اور ان کی اس تیاری کو اور ان کی اس پیشکش کو آپ کے سامنے صحیح طریقے پر رکھ سکوں۔ اس جامعہ کی بانیہ کا یہ اخلاص ہے کہ الحمدللہ وہ لوگوں کے ذہنوں میں ہے، لوگوں کے دلوں میں ہے، اور صرف یہی نہیں کہ آج بھی اتنے تمام کاموں کو اور اس نے برڈن کو ذہن پر رکھتے ہوئے کاروبار کا ٹینشن الگ سے ہے، وہ پارٹی میپ ہے اس کا ٹینشن الگ سے ہے، اس کے باوجود مجھے یہ بتایا گیا، میں یہ جانتا ہوں کہ اگر ایک فون پہنچ جائے تو بانیہ بے قرار ہو جاتی کہ مدرسے کا کیا حال ہے کیا نہیں، اور تمام حرکات و سکنات جامعہ کی ان کی نگاہوں کے سامنے۔ ایسی دور رسی ایک عورت کے اندر دیکھ کر کے مجھے بہت حیرت ہوتی ہے۔ اللہ کا خاص فضل و کرم ہے جامعہ کی اس بانیہ کے اوپر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں بہت ساری صلاحیتیں عطا فرمائی ہیں۔ ایک صلاحیت کے بارے میں بیان کیا جائے تو دوسری صلاحیت سامنے آتی ہے، دوسری کو بیان کیا جائے تو تیسری صلاحیت سامنے آتی ہے۔ ہم ان کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے دل کے اندر دین کی ایسی ہی محبت تا دم مرگ باقی رکھے اور اسی طریقے سے دین کا کام لیتا رہے۔ کبھی کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ اچانک وہ فلائٹ پکڑتی ہیں، سیدھے یہاں آ جاتی ہیں، کرائے کی گاڑی لے کر کے جامعہ آ جاتی ہے۔ کام کیسا ہو رہا ہے؟ اس طریقے کی نگرانی اگر اسکول کے اوپر ہو، کسی مدرسے کے اوپر ہو، در حقیقت وہ مدرسہ دن دونی رات چوگنی ترقی کرتا ہے۔ میں نے بتایا نہیں، یہ گلشن اس منزلے تک اور اس معیار تک ایسے ہی نہیں پہنچا ہے۔ اور ساتھ ساتھ میں یہ کہوں گا کہ آپا کو، ہمارے جامعہ کی بانیہ کو ایسے مخلص لوگ بھی ملے، ہمارے اسماعیل بھائی، ان کے بھائی، بلکہ ڈاکٹر صاحبہ کی تمام بہنیں الحمدللہ، ابھی جو اناؤنسر تھیں ان کے زبان و بیان کو آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے زبان پر ان کو عبور حاصل ہے، دسترس ہے، بولنے کا سلیقہ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا۔ تمام بہنیں اس کام میں لگی ہوئی، آپا کی نگاہ تو ہے ہی، اور تمام بہنیں اسی کام میں لگی ہوئی۔ اگر حیدرآباد ہے تب بھی ان کی نگاہ جامعہ کو اوپر ہے۔ یہ ان کی دین کی محبت کی دلیل ہے۔ ان کے بھائی اسماعیل بھائی اور ان کے معاون یاسین بھائی، اور اگر باہر سے کوئی خارجی کوئی تکلیف آتی ہے تو ہمارے نور اللہ بھائی، یعنی ہر طرف سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے سپاہیوں کو کھڑا کر دیا ہے جو اس گلشن کی حفاظت کر رہے ہیں اور باغبانی کا مکمل حق ادا کر رہے ہیں۔ تعلیم کا انداز، تعلیم کا معیار تو میں جانتا ہوں، اس لیے کہ ہم نے فنون پڑھے ہیں۔ زندگی خطابت کی راہ میں گزرتی جا رہی ہے، مختلف فنون کے اوپر ہماری نظر ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ بچیوں نے کون کون سے تعلیمی مرحلے طے کیے، میں اچھی طرح معلوم۔ تو زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے 2-3 منٹ کا وقت دیا ہے، لیکن یہ منظر اس بات کا متقاضی ہے کہ بہت کچھ کہا جائے، بہت کچھ کہا جائے۔ اللہ تبارک و تعالی جامعہ کی بانیہ کی عمر دراز کرے، اور جہاں تک مخالفتوں کا معاملہ ہے، میں کہہ دیتا ہوں کہ بادیے تندیے باتیں مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب۔ اچھا ایک بات اور بتا دوں، شعر پڑھنے کا ایک سلیقہ ہوتا ہے، ایک حرف کہاں ساقط ہو گیا، میں نے علم العروض پڑھا ہے،
میں ود ان سیکنڈس بتا دیتا ہوں کہ یہ شعر یہاں سے ثابت ہے، یہ شعر نصب بن گیا ہے. تو شعر بھی الحمدللہ اچھے طریقے سے پڑھے گئے، اچھا لگا. تو تم دیے باتیں مخالف سے نہ گھبرائے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے. تو مخالفتیں آتی ہیں، تھوڑی دیر کے لیے دل تنگ ہوتا ہے، تھوڑی دیر کے لیے آدمی ٹینشن میں مبتلا ہوتا ہے، لیکن جامعہ کی بانی ہے اور ان کے معاونی، ان کے بھائی جناب اسماعیل بھائی، جناب یاسین بھائی، نور اللہ، عبد الرحمن اور ان کی تمام بہنیں، میں ان تمام کو مبارکباد دیتا ہوں اور انہیں تسلی دیتا ہوں. یہ ساری چیزیں تو آتی ہے. ابھی کسی بچی نے کہا کہ پھل جتنا ثمر آور ہوتا ہے پتھر اتنے ہی زیادہ اس کے اوپر پھینکے جاتے ہیں، تو ٹینشن لینے کی ضرورت کیا ہے. اور شعر تو بہت خوبصورت ہے کہ تم دیے باتیں مخالف سے نہ گھبرائے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے. تو ضروری ہے، مخالفتیں نہ ہو تو ہمارا کام کیسے سامنے آئے گا، ہمارے کام کو لوگ دیکھیں گے کیسے. یہ ضروری ہے، ہمیں اس سے بددل ہونے کی ضرورت نہیں اور مخالفوں کے مخالفتوں پر کان دھرنے کی ضرورت نہیں. کارواں چلتا رہتا ہے، ہاتھی اور کتا کہنے کی ضرورت نہیں. تو اللہ تبارک و تعالی آپ لوگوں کو اسی طریقے سے دین کی خدمت لینے کی توفیق عطا فرمائے. میں معلمات کا بھی بہت زیادہ شکر گزار ہوں کہ انہوں نے کتنی محنت کی ہے. ہمارے ناظم جامعہ ابراہیم المدنی حفظہ اللہ اور اسی طریقے سے ان کے معاون، ان تمام حضرات کا میں تہ دل سے شکر گزار ہوں کہ اس سے پہلے بھی میں یہاں آیا اور آج بھی کچھ کہنے کا موقع مجھے دیا گیا. میں نے تھوڑی بہت چیزیں کہی ہیں، پوری دنیا سن رہی ہے، میری آواز جہاں تک پہنچ رہی ہے سارے لوگ دیکھ رہے ہیں، اس لیے کہ لوگ ترستے رہتے ہیں کہ شیخ کا کوئی جملہ سننے میں آئے اور اس کو تولتے بھی ہیں. کچھ لوگ اسے غلط سینس میں لیتے ہیں، کچھ لوگ کسی اور سینس میں لیتے ہیں، لیکن مجھے ان تمام چیزوں کی قطعاً پرواہ نہیں ہے. اور الحمدللہ کسی کی جرات نہیں ہے کہ وہ میرے سامنے آ کر اس طریقے سے لب کشائی کرے، کسی کی اتنی ہمت نہیں ہے. الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا علمی روب و دبدبہ عطا فرمایا ہے. تو میں آخر میں یہی دعا کروں گا کہ اللہ آپ سب کو سلامت رکھے، اس جامعہ کو نظر بد سے بچائے، حاسدین کے حسد سے محفوظ رکھے اور بانی جامعہ کو اللہ عمر دراز عطا فرمائے. عمر نوح تو نہیں کہہ سکتا، عمر دراز عطا فرمائے اور ان سے زیادہ دین کا کام لے اور ہر قدم پر وہ اپنے اس شہر کے لیے، اپنے احباب کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے اور اس دیش کے لیے مفید ثابت ہوں. ہماری دعا ان کے لیے یہی ہے اور ان کے معاونین کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے اسی طرح تادم مرگ دین کا کام لیتا رہے اور دوسروں کے لیے خیر خواہی کے جو جذبات ان کے ہیں، غریبوں، بیواؤں، مسکینوں، علماء سے محبت کا جو جذبہ ہے، مجھے دور دور تک کوئی بھی نظر نہیں آ رہا. صاف طور پر بتا رہا ہوں، اگر کسی کے پاس دلیل ہے تو وہ دلیل پیش کرے. دور تک خال ہی ایسے لوگ نظر آتے ہیں. اللہ صدیوں میں پیدا کرتا ہے ایسے لوگوں کو. یہ مبالغہ نہیں ہے، بالکل حقیقت پر مبنی بات کہہ رہا ہوں. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ جو لوگ میری آواز کو سن رہے ہیں وہ اس جامعہ کی بانیہ کے حق میں دعا کریں. غلطی کس سے نہیں ہوتی؟ ہم سے غلطی نہیں ہوتی. کہیں اگر کوئی غلطی ہو رہی ہے یا کوئی بات ہے تو آپ ان الدین عن نصیحہ کے تحت آپ نصیحت کریں. ہم کو نصیحت کی جاتی ہے، ہم فلاں کو نصیحت کرتے ہیں، ہم فلاں کو نصیحت کرتے ہیں. یہ ہوتا ہے آپس میں اتحاد اور یگا نگت کا جذبہ. یہ ساری چیزیں ہمارے علماء میں ہونی چاہیے، ہمارے عوام کے اندر ہونی چاہیے کہ ایک ہستی آگے لے کر کے دین کو بڑھ رہی ہے، کم سے کم اگر تم کچھ کر نہ سکو کم سے کم اس قافلے میں شامل تو ہو جاؤ. قافلے میں شامل نہ ہو سکو تو کم سے کم اس کے اوپر انگشت اعتراض تو نہ اٹھاؤ. یہ اخلاق سے بالکل گری ہوئی حرکت. تو اللہ تبارک و تعالیٰ جامعہ کو سلامت رکھے، بانی جامعہ کو سلامت رکھے، ان کے معاونین کو سلامت رکھے اور دین کا کام زندگی کے ہر لمحے میں لیتا رہے تا دم مرگ. دین کے کاس کا یہ سلسلہ اللہ ان سے لیتا رہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. باجیے تند مخالف سے نہ گھبرائے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے. بڑے بہتر انداز میں شیخ محترم اپنے تاثراتی کلمات پیش کر رہے تھے. اللہ تعالیٰ شیخ کو جزائے خیر دے.